میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو پہلے تلاوت تھوڑی سی سن لیں جو آج کے ہمارے ریلیٹڈ، اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك. چلیں، یہاں تک ہمارے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ آیات تھیں۔ اس میں ہم نے جو 4th and 5th آیت ہے اس کو بیسیکلی ڈسکس کرنا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو ابھی آپ نے آیت سنی، جو 4تھی آیت ہے، کہ حضرت یوسف نے جب اپنے باپ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں سورج اور باقی ستارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو آگے سے ان کے فادر نے انہیں کیا جواب دیا کہ یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے اگینسٹ کوئی پلان ریڈی کریں، کوئی اسکیم بنائیں، تمہیں نقصان پہنچائیں۔ تو اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ ایک ایسا خواب تھا کہ جس کی انٹرپریٹیشن تو ان کے بھائیوں کو نہیں پتہ تھی نا، حضرت یوسف کے بھائیوں کو نہیں پتہ تھی کہ اس خواب کی کیا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو خود ابھی چھوٹے بچے تھے۔ تو اب سوال یہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے پھر انہیں کیوں منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر نہ کرنا، کیونکہ اب ایک خواب ہی ہے نا بیسیکلی، اور ان کو اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں پتہ، اور چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اتنے بڑے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں منع کیا حضرت یوسف کو کہ تم یہ خواب شیئر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اگینسٹ کچھ پلان ریڈی کریں۔ مطلب حضرت یوسف کے بارے میں انہیں کیا ایسا وہ فیل ہوا ان کے فادر کو کہ اگر یہ خواب بتائے گا تو پھر یہ اس کے بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ مسئلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی آنسر دیں۔
کوشچن میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب حضرت یوسف نے اپنے فادر کو اپنا خواب بتایا تو ان کے فادر نے انہیں کیوں منع کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، کیونکہ وہ جو ہے نا تمہارے اگینسٹ کوئی پلان بنائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ کوشچن ہوتا ہے کہ وہ تو سارے ابھی چھوٹے تھے اور ان کو اس خواب کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں پتہ تھی۔ خواب یہ تھا کہ حضرت یوسف کو سورج اور ستارے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے ان کے بھائیوں میں ایسا کیا مطلب ڈر تھا حضرت ان کے فادر کو کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، کیوں منع کیا انہوں نے؟ اور حضرت یعقوب نے یہاں کون سی اپنی سینس نہیں تو وہ تو حضرت یعقوب کو تعبیر سمجھ آئی تھی نا، تو بچوں سے کیا ڈر تھا؟ بچوں کو تو نہیں پتا تھا اس خواب کی تعبیر۔ جیسے حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یہ خواب ابھی پورا نہیں ہوگا، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ بادشاہ بنیں گے، تو اگر یہ خواب بتا دیتے تو جب بڑے ہونا تھا تو ان کے بھائی کو بھی پتا ہونے کا، تعبیر سمجھ میں آ جانی، تو پھر وہ نقصان پہنچاتے، یا ویسے بھی دوستوں کو وہ دیکھ رہے تھے، ان سے جلتے تھے، ہر لحاظ سے حسد کرتے تھے اس وجہ سے۔ اس پہ ایک یہ پہلو ہے کہ چاہے مطلب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو وہ یہ ہے کہ آپ سے جو لوگ حسد کرتے ہیں چلتے ہیں، چاہے وہ آپ کے قریبی کیوں نہ ہو، انہیں چاہے بیسیکلی انہیں آپ سے کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی کا خطرہ بھی ہو نا، خدشہ بھی ہو کہ یہ چیز مجھے مطلب ان کو وہ انسیکیور کرتی ہے، تو وہ پھر اس کے اگینسٹ پہلے سے ہی پلان ریڈی رکھتے ہیں۔ تو اب اس خواب کی ایز سچ انہیں کوئی انٹرپریٹیشن تو پتہ نہیں تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، لیکن یہ انہیں ایک سینس آف انسیکیورٹی تھی کہ اگر وہ بتاتے تو اس میں ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے، مطلب انہیں یہ تو اس سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جانا تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ حضرت یوسف کو کوئی نہ کوئی مقام ملنا ہے۔ اور حضرت یعقوب نے یہاں جس سینس کو یوز کرتے ہوئے حضرت یوسف کو منع کیا، وہ سینس بیسیکلی ہم نے اور ڈسکس کرنی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے۔ حضرت یعقوب نے پہلے سے ہی بھانپ لیا اپنے اولاد کی وہ ایموشنز کو کہ وہ اگر ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے تو وہ یوسف کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے کہ اپنی سینسز کو، اپنی ایبلٹیز کو پہچاننا اور دوسروں کی ایبلٹیز کو، دوسروں کی سینسز کو پہچاننا اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنا۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری جو برین میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی ان کا اوریجن ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے برین میں کچھ بیسیکلی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہ ہو کسی کام کے کرنے کی، تو ہم وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی کام بلا وجہ تو نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی کام ہے تو اس کے لیے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ ایک نیو ایک ریسرچ فیلڈ ہے سائیکالوجی میں۔ پہلے اس کا اتنا زیادہ رول نہیں تھا سائیکالوجی میں، لیکن ابھی ریسنٹلی اس کی بہت زیادہ یعنی ایک پیک ہے اور یہ بہت زیادہ اوپر آ رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس والی فیلڈ بھی سائیکالوجی میں، ٹھیک ہے۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس کو پہ جو سب سے زیادہ کام یا مین کام ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے ڈینیل کولمین، اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ ابیلٹیز وچ انکلوڈ سیلف کنٹرول، زیل اینڈ پرسسٹنس اینڈ دا ابیلٹی ٹو موٹیویٹ ون سیلف۔ اور ایک اور ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کمبینیشن آف انیٹ ایموشنل سینسٹیوٹی ود لرنڈ ایموشنل مینجمنٹ اسکلز وچ ٹوگیدر لیڈ ٹو لانگ ٹرم ہیپینس اینڈ سروائیول۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو آپ کی جو ایک فطرہ ہے، جو آپ کو بائی برتھ ایک انٹیلیجنس ملی ہے، آئی کیو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور جو آپ بعد میں ایکوائر کریں، سیکھیں، ٹھیک ہے، اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو، ان دونوں کو کمبائن کر کے کس لیے؟ فار یور سروائیول اینڈ ہیپینس، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ ان دونوں کو کمبائن کریں
تو اس کمبینیشن کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اب اس کے 5 ٹوٹل جو ہے نا وہ سٹیپس ہوتے ہیں, 5 ڈومینز ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے سیلف اویئرنیس, جس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا. دوسری ہوتی ہے مینیجنگ ایموشنز. تیسری ہوتی ہے موٹیویٹنگ ون سیلف. چوتھی ہوتی ہے ایمپتھی, یا اس کو ہم آسان الفاظ میں ایمپتھی کو ڈیفائن کریں تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ریکگنائز کریں, دوسروں کو بھی سمجھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے سوچ کی, ان کے نظریے کی جو ہے وہ ہم رسپیکٹ کریں, اور پھر ان کے اکارڈنگ بھی یعنی ان کو ہم پرسیو کر سکیں. اور 5ویں جو ہے وہ ہینڈلنگ ریلیشن شپس. تو یہ 5 سٹیپس ہوتے ہیں. سیلف اویئرنیس میں ہم نے کہا کہ بہت ڈیپ ہم نے اس کو دیکھا کہ سیلف اویئرنیس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بیسک ضروریات کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے کہا کہ جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, پانی کی پیاس ہوتی ہے تو پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کوئی بھی ان کی بیسک نیڈ ہے, لائک وہ بھی ریپروڈکشن کرتے ہیں, اپنی نسل بڑھاتے ہیں. تو یہ ساری بیسیکلی ضروریات ہیں ان کی, اور سیم انسانوں کی بھی ہیں. تو اس بیس پہ تو مطلب آپ سیلف اویئر نہیں ہیں. سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مورلی کس ڈومین میں فال کرتے ہیں. اس میں ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھی تھیں کہ یا تو آپ کے جو اخلاق ہیں, مورلز ہیں, وہ جانوروں جیسے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہم نے کہا چوپایوں جیسے, یا درندوں جیسے, یا شیطان جیسے, یا فرشتوں جیسے. تو اس میں پھر ہم نے کہا کہ جو لائک جیسے ہے چیرنا, پھاڑنا, ایویں مطلب بلا وجہ غصہ, یعنی جن سے غضب ظاہر ہو, تو یہ ہوتے ہیں درندوں کے اخلاق. تو اگر ایک انسان میں یہ ہے تو مطلب وہ درندوں کے اخلاق رکھتا ہے, تو وہ مطلب ہیومن تو نہیں ہے, اس کی فطرہ وہ نہیں رہی جس پہ وہ پیدا کیا گیا. اور چوپایوں کے اخلاق کیا ہیں کہ بس کھایا پیا اور سو گیا. تو یہ بھی چوپایوں کے اخلاق ہیں کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ صبح اٹھا, ٹھیک ہے, پھر کھانا تلاش کیا, بس وہی سارا دن کیا, آوارہ گردی کی اور سو گئے, اور اگلے دن پھر سے وہی روٹین. تو یہ انسانوں کے اخلاق نہیں ہیں. پھر شیطان کے اخلاق کیا ہیں کہ دھوکہ دہی, مکر و فریب. تو اگر ایک انسان بھی یہ کرتا ہے تو مطلب وہ اپنی فطرہ پہ نہیں ہے. انسان کی جو فطرہ ہے وہ سیم وہی ہے جو فرشتوں کی فطرہ ہے, کہ یعنی ہر لحاظ سے ایک بیلنسڈ فطرہ, کہ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کوالٹیز پڑھی کہ اس میں پھر حسد نہیں ہوتا, اور بہت ساری ہم نے کوالٹیز پڑھی. تو یہ بیسیکلی سیلف اویئرنیس ہے. اب سیلف اویئرنیس کے متعلق ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے پھر انہیں اپنا آپ بھلا دیا, اور یہی جو ہے وہ فاسق ہیں. تو اب بیسیکلی یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہمیں مل رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تب تک بہتر نہیں جان سکتے جب تک آپ اپنے خالق کو بہتر نہیں جان سکتے, اپنے اللہ کو بہتر نہیں جانیں گے. یعنی اپنے آپ کو جاننے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اپنے آپ کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے. کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے واقف نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ سے بھی واقف نہیں ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو بھی یعنی اپنے آپ سے بھی آپ جو ہے وہ وفا نہیں کر سکتے. اور یہی سیلف بیسیکلی اویئرنیس جو ہے نا, یہی اقبال کی خودی ہے, کہ اقبال نے جس کو خودی کہا ہے وہ یہی سیلف اویئرنیس ہے, کہ اپنی پہچان کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پہچاننا. جب انسان پہچان لیتا ہے تو پھر اقبال نے اس کی بہت آگے فائدے لکھے ہیں کہ پھر انسان ذرے سے صحرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ذرے سے ایک پہاڑ بن جاتا ہے. انسان میں وہ صلاحیتیں آ جاتی ہیں کہ پھر جیسے حضرت موسیٰ میں اگر جیسے ہی انہیں پہچان ان کی ملی تو وہ فرعون کی طرف چلے گئے. حضرت موسیٰ اب اکیلے ہیں, ساتھ ان کے ایک بھائی ہیں, اور فرعون اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ. تو یہ بیسیکلی توحید کی قوت ہے اور خود ہی ہے بیسیکلی ان کی. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ بھی اکیلے پورے مکہ میں جو ہے وہ اعلان نبوت, مطلب یہ اتنی ہمت دیتا ہے سیلف اویئرنیس. اور سیلف اویئرنیس کیا ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیا, اپنے پرپس کو جان لیا, تو آپ نے سیلف اویئرنیس بھی کر لی, ٹھیک ہے. اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ بیسیکلی سیلف اویئرنیس ہے, اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی فرسٹ ڈومین ہے, کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے, اپنے انر سیلف کو نہیں جانتے, تو آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے نہیں لے کے چل سکتے, اور معاشرے میں آپ ایک انسانوں کی طرح یعنی انسانوں کے اخلاق پہ نہیں رہ سکتے. دین سیکنڈ چیز آتی ہے مینیجنگ ایموشنز, ٹھیک ہے.
مطلب آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پہچان لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے، مینیج رکھنا ہے اپنے ایموشنز کو، کہ آپ نے کسی بھی چیز میں، کسی ایسی کام میں، بیسیکلی جتنے بھی گناہ ہیں، لائک ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ جتنے بھی غیر اخلاقی کام ہیں وہ گناہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو فطرہ سے ہٹ کے ہیں وہ گناہ ہیں. تو اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اور باقی سارے جو جتنے بھی برے اخلاقات ہیں، وہی ریپیٹ کہ آپ نے اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، کہ سیلف اویئرنیس جو ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. تو اسلام میں دو بڑے ایزی سے اس میں کنسیپٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ لک ایٹ دا پیپل بلو اس ان ورلڈلی میٹر، اور دوسرا یہ ہے کہ لک ایٹ دا پیپل ابو یو ان ریلیجیس میٹر، کہ دنیاوی معاملات میں آپ نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اور اخروی یا دینی معاملات میں آپ نے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے. کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو نیکیوں کے مقابلے، مطلب نیکیوں میں مقابلہ کرو آپس میں، ٹھیک ہے. اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کہا کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. تو یہ دو پرنسپلز ہیں جس کی بیس پہ آپ اپنے ایموشنز کو مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ جو ہے موٹیویٹنگ ون سیلف. موٹیویٹنگ ون سیلف کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو موٹیویشن کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے، یعنی ٹیمپریری موٹیویشن نہ ہو کہ کسی نے آپ کو دو چار باتیں بتائیں، آپ موٹیویٹ ہوئے، آپ نے دو چار دن کام کیا، پھر وہی سے. ریئیکشنری موٹیویشن بھی نہیں. موٹیویٹنگ ون سیلف سے مراد ہے کہ جب آپ کا ایمان پکا ہو جائے تو آپ پھر جنت کے لیے موٹیویٹ ہو ہی جاتے ہیں. جب آپ کے ایمان میں کمی ہو، آپ کے سیلف اویئرنیس میں کمی ہے، اللہ کے اویئرنیس میں کمی ہے، تو پھر آپ بیسیکلی ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. ساری ڈی موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے موٹیویٹنگ ون سیلف کا، کہ آپ جنت کے بارے میں پڑھیں. جنت کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں گے. پھر ثابت قدمی، موٹیویشن کے لیے ثابت قدمی ایک بہت ضروری چیز ہے، کہ ایک موٹیویشن میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے، کہ آپ جب تک ثابت قدم نہیں رہتے، بیسیکلی موٹیویشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ثابت قدمی کے. بعد کا تو آپ ڈی موٹیویٹ میں ہو لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے موٹیویٹنگ ون سیلف میں، کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ جنت کے بارے میں موٹیویشن پیدا کریں، آخرت کے بارے میں موٹیویشن پیدا کریں. لیکن دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کتنی تھوڑی سی پیدا کی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، ٹھیک ہے، میکسیمم 60 70 80 سال کی، ٹھیک ہے، یا زیادہ بھی 150 سال 200 سال، لیکن آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو اس لیے دنیاوی مصیبتوں پہ ہمیشہ آخرت کو وہ آپ پریفر کیا کریں. آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی دنیاوی مصیبتیں، مشکلات بھی ہلکی ہو جائیں گی، مطلب کم ہو جائیں گی. اور باقی اس کے علاوہ اس میں ثابت قدمی میں نے آپ کو بتایا ضروری ہے، اور ہمیشہ اپنی طرف سے بہترین کرنا، ٹھیک ہے. جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ نیچرل ریسورسز پورے کرنے کے بعد پھر سپر نیچرل ریسورسز پہ ریلائی کیا جاتا ہے. صرف سپر نیچرل ریسورسز پہ بھی ریلائی کرنے سے بات نہیں بنتی، اور صرف نیچرل ریسورسز پہ بھی بات کرنے سے مطلب صرف ریلائی کرنے سے بات نہیں بنتی. تو یہ ایک پرسن کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی کنٹینوس کہہ لیں اسٹیڈ فاسٹنس، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایکسیلنس. آپ کی ایکسیلنس کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آپ اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ اپنا بہترین پرفارم کریں. تو یہ دو چیزیں آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہیں. پھر چوتھا آتا ہے ایمپیتھی، ٹھیک ہے. ایمپتھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایبلٹی ہے کہ جس کی بیس پہ آپ دوسروں کے ایموشنز کو ریکوگنائز کرتے ہیں، اور دوسروں کی پرابلمز کو سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے تھاٹ موڈز ان کو آپ جج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایمپتھی کو اس طرح سے بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ پٹ ون سیلف ان ٹو اندرز شوز، کہ آپ دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی نظر سے دیکھنے کے علاوہ، مطلب ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. ہم اپنی تکلیف کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو یہ ایمپتھی ہوتا ہے. یہ چوتھا پلر ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، اور یہ نہیں ہوتا، اور موسٹلی اس ٹائم پہ ہے بھی نہیں.
اگر یہ ہوتا تو مطلب یہ حال نہیں. اس ٹائم پہ ایموشنل انٹیلیجنس زیرو ہے مطلب ہم مسلمانوں میں، خاص طور پہ جیسے ہی ہم ایک یہ، اور ایموشنل انٹیلیجنس کی ایج بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایج میں سیکھ سکتے ہیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس کا چوتھا سٹیپ ایمپیتھی ہوتا ہے، اور ایمپیتھی اگر ہوتی تو ابھی مطلب فلسطین میں، شام میں مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا، کیونکہ ایمپیتھی ہم میں نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی ہوئی ہے. اور اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمپیتھی اسلام سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہول مسلم امہ جو ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی ایک جسم کے حصے میں بھی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، تو پورے جسم کو اس کا پتہ چلتا ہے، اور پورا جسم میں جو ہے وہ اس کی میسج جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے. تو یہ ایمپیتھی ہے. اسلام سے بہتر ایمپیتھی کسی نے نہیں سکھائی، لیکن یہی پہلو ہم میں نہیں ہے ایمپیتھی کا، کہ ہمیں ہماری اپنی بچی مرے، ہمارا اپنا بچہ مرے، یا ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو، تو ہم تو پتہ نہیں کتنے سال ڈپریشن سے، سٹریس سے ہی نہ نکلیں، لیکن آئے روز ہر 15 منٹ کے بعد ہمارا ایک بچہ فلسطین میں شہید ہو رہا ہے، لیکن اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو ایمپیتھی سے خالی ہو گیا. تو اس لیے ایمپیتھی جو ہے یہ ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی ٹو بی ایموشنل انٹیلیجنٹ. اور پانچویں چیز آتی ہے پھر ہینڈلنگ ریلیشن شپس، کہ جب آپ میں ایمپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہی آپ سوشل سرکل میں بھی اچھا چلتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ معاشرے کو بھی ایک اچھی طرح سے لے کے چلتے ہیں. ہینڈلنگ ریلیشن شپس جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پچھلے چاروں سٹیپ سے ہو کے آ گئے ہیں، آپ کو سیلف اویئرنیس بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ موٹیویٹ بھی ہیں، اور آپ نے اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا بھی سیکھا ہوا ہے، اور آپ میں ایمپیتھی بھی ہے، تو پھر ہی ریلیشن شپ صحیح چلتے ہیں. لیکن اگر یہ چاروں چیزیں آپ میں نہ ہو تو ریلیشن شپ نہیں چلتا. لائک آپ کے ایک غصے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لائک آپ ایک دو لوگوں کا فار ایگزامپل ریلیشن شپ ہے، ہسبینڈ وائف کا ہے، باپ بیٹے کا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، تو اس میں مینیجنگ ایموشن سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. کہ ایک ٹائم پہ اگر اپنے ایموشنز کو آپ مینیج کرنا سیکھ جائیں تو آپ کے ریلیشن شپس ٹھیک چلتے ہیں. اور اس میں یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ہے وہ میدان میں کسی کو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ جو غصے کو کنٹرول کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل بیسیکلی ریلیشن شپس کو ہینڈلنگ اور ریلیشن شپس کی صحیح سے لے کے چلنا وہ اسی بیس پہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا جانتے ہوں، آپ میں ایمپیتھی ہو، کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھتے ہو نا، آپ صرف اپنے آپ کو نہیں دوسروں کو بھی سمجھتے ہوں، ان کی پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے، ان کی پرابلمس کو بھی سمجھتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس میں آتی ہیں. ٹوٹل جو ہم نے 5 چیزیں ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے، پہلی تھی سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس تھی مینیجنگ ایموشنز. ٹھیک ہے، اور تیسری ہم نے کہا سیلف موٹیویشن، اور چوتھی ہم نے کہا ایمپتھی، اور پانچویں جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہینڈلنگ ریلیشن شپس.